آداب پیش قوت سماعت سے محروم افراد کے لیے آج کا خصوصی خبرنامہ۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر پولیس کی لگن اور پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک پین انڈیا دہشت گرد ماڈیول کا پتہ لگانے اور اسے ختم کرنے سے جموں کشمیر پولیس نے منصوبہ بند دہشت گرد حملوں کو روک کر ان گنت جانیں ضائع ہونے سے بچائی ہیں۔ انہوں نے نوگام پولیس اسٹیشن میں ہوئے حادثاتی دھماکے پر دکھ اور صدمے کا اظہار کیا۔ ان باتوں کا اظہار منوج سنہا نے کل ڈگیانہ جموں میں سکھ مت کے نویں گرو تیگ بہادر جی کے 350ویں شہیدی دیوس کے سلسلے میں منعقد کیے گئے نگر کیرتن میں شرکت کے دوران کیا۔ اس موقع پر ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اخلاقی اقدار، راست بازی، وقار اور مذہبی آزادی کے اصولوں کو برقرار رکھنے کے لیے گرو تیگ بہادر کی زندگی اور ان کی عظیم قربانیوں کو یاد کیا۔ انہوں نے کہا کہ گرو جی قربانی اور آفاقی بھائی چارے کا ایک مجسمہ تھے اور ہمیں ان کی تعلیمات اور نظریات پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے لال قلعہ کار دھماکے کے معاملے میں دلی سے عامر راشد علی نامی ایک کشمیری باشندے کو گرفتار کیا ہے۔ ایجنسی کے مطابق عامر نے مبینہ طور پر خودکش بمبار عمر نبی کے ساتھ دہشت گردانہ حملہ کرنے کی سازش کی تھی، جس میں 10 لوگ ہلاک اور تقریباً 25 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ NIA نے کہا کہ اس حملے میں استعمال کی گئی کار اس کے نام سے رجسٹرڈ تھی۔ انسدادی دہشت گردی کی ایجنسی نے ایک اور گاڑی بھی ضبط کی جس کا تعلق عمر نبی سے ہے۔ اس کیس میں ثبوت کے لیے مذکورہ گاڑی کا معائنہ کیا جا رہا ہے۔ NIA نے اب تک 73 گواہوں سے پوچھ تاچھ کی ہے، جن میں دھماکے میں زخمی ہونے والے بھی شامل ہیں۔ NIA، دلی پولیس، جموں کشمیر پولیس، ہریانہ پولیس، اتر پردیش پولیس اور مختلف ذیلی ایجنسیوں کے ساتھ قریبی تعاون سے کام کر رہی ہے۔ ایجنسی نے کہا کہ وہ اس دھماکے کے پیچھے وسیع تر سازش کا پردہ فاش کرنے کے لیے بہت سے نکات پر کام، نیز اس معاملے میں ملوث دیگر افراد کی شناخت کر رہی ہے۔ چندی گڑھ اور دلی کی فارنسک سائنس لیبارٹریوں سے وابستہ مرکزی ٹیم نوگام پولیس اسٹیشن میں ہوئے حادثاتی دھماکے کی جگہ کا معائنہ کر رہی ہے۔ یہ ٹیم کل سری نگر وارد ہوئی
اور اس میں شامل ماہرین مختلف نوعیت کی معلومات اکٹھا کرنے کے ساتھ ساتھ اس حادثاتی دھماکے کی وجوہات کا بھی جائزہ لے رہے ہیں۔ واضح ہے کہ جمعہ اور سنیچر کی درمیانی رات نوگام پولیس اسٹیشن میں حادثاتی طور ہوئے اس دھماکے میں 9 افراد جاں بحق اور 30 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ نوگام پولیس اسٹیشن میں ہوئے حادثاتی دھماکے میں جاں بحق ہوئے افراد کے لواحقین کے ساتھ تعزیت پرسی کے لیے کئی وزراء، سیاسی لیڈران اور سینئر افسران نے مہلوکین کے گھر جا کر لواحقین کی ڈھارس بندھائی۔ کابینہ وزیر جاوید احمد ڈار نے نوگام اور نٹی پورہ جا کر اس حادثاتی دھماکے میں جاں بحق ہوئے محمد شفیع اور سہیل احمد راہتر کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ سرکار غم کی اس گھڑی میں غمزدہ کنبوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے متاثرین کو سرکار کی طرف سے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ انہوں نے مقامی لوگوں کے ساتھ اظہار خیال کیا اور دھماکے سے نزدیکی مکانات کو پہنچے نقصان کا بھی جائزہ لیا۔ ادھر سینئر بی جے پی رہنما اور ایوان اسمبلی میں حزبی اختلاف کے لیڈر سنیل شرما نے پارٹی کے سینئر لیڈر رویندر رینا کے ہمراہ اس حادثے میں جاں بحق ہوئے ٹیلر ماسٹر محمد شفیع پرے کے گھر جا کر لواحقین کی ڈھارس بندھائی۔ اس موقع پر انہوں نے متاثرین کے ساتھ ہمدردی ظاہر کرتے ہوئے یقین دلایا کہ ان کی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ اسی دوران ڈائریکٹر جنرل پولیس نلن پربھات نے کل درگمولا جا کر اس حادثے میں جاں بحق ہوئے انسپکٹر شاہ اسرار الحق کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ ڈی جی پی کے ہمراہ کئی سول اور پولیس افسران بھی تھے۔ انہوں نے لواحقین کو انتظامیہ کی طرف سے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے نوجوانوں کے مابین امید اور حوصلہ پیدا کرنے کے لیے ملک کی مثبت ترقیات کو اجاگر کرنے میں میڈیا کے اہم رول کو سراہا ہے۔ اس کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہو۔ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔